کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. حسد وہ آگ ہے جس میں انسان خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی جلانے کی کوشش کرتا ہے. حسد کرنے والے یعنی حاسد کی آنکھ اور دل و دماغ میں ہی جلن چھپی ہوتی ہے. حاسد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ ان سے جلتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. دوسرے وہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی جلتے کڑتے رہتے ہیں کہ کہیں دوسرے بھی ان کی طرح خوشحال و کامیاب نہ ہو جائیں. دونوں ہی خدا کی نظر میں گناہگار ہیں، کیونکہ دونوں قناعت پسند اور شکر گزار نہیں، اور نہ وہ دوسروں کی بہتری اور بھلائی کا سوچتے ہیں، بلکہ خود غرضی سے اپنی ہی ذات کو اولیت دیتے ہیں. ایک شخص اپنے پڑوسی سے بہت جلتا تھا کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا تو کہتا، خدایا تو نے مجھے نہیں دیا تو چلو کوئی بات نہیں، مگر جو اسے دیا ہے وہ چھین لے، پھر حساب برابر ہو جائے گا اور میری جلن ختم ہو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حالت سدھارنے کی بجائے دوسروں کی حالت پر زیادہ نظر رکھتے ہیں اور یوں حسد کی آگ میں جل جل کر جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک الہامی کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. پولس رسول کہتا ہے، جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے. ایک اور مقام پر لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی. اور پھر قلم بند ہے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. کلام پاک کی روشنی میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ حسد، تفرقے، فساد، لڑائی جھگڑے جسمانی شیطانی کام ہیں. اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اب ہم آپ کے سامنے بائبل مقدس سے ایک بہت ہی خوبصورت مثال پیش کر رہے ہیں جو آپ کے حسد کے گناہ کو دور کرنے میں مدد کرے گی. یوحنا اصطباغی خدا کا پیارا نبی تھا جو خدا کے بیٹے مسیح یسوع کے دنیا میں آنے کی راہ تیار کر رہا تھا، یعنی لوگوں میں توبہ، معافی اور بپتسمے کی منادی کیا کرتا تھا. ظاہر ہے اس کے سینکڑوں پیروکار بھی تھے اور اس کی اپنی ایک پہچان، شہرت و عزت تھی. مگر جب اسے معلوم ہوا کہ دنیا کا نجات دہندہ مسیح یسوع زمین پر آ چکا ہے جس کی وہ گواہی دیتا رہا، تو اس نے حسد سے کام نہیں لیا بلکہ فراخ دلی سے اپنے شاگردوں کو خداوند مسیح کی عظمت، حشمت و جلال بارے بتایا. تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا، میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں. جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے
مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یوحنا استباغی میں مسیح یسوع کے لیے حسد کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی شہرت و عزت کو پرے پھینک کر کھلم کھلا اقرار کیا کہ وہ آسمان سے ہے اور میں زمین سے ہوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یہ ہے مسیحی محبت اور معیار کی ایک عظیم الشان مثال۔ کاش کہ ہمیں بھی خدا ایمان کا وہ عروج بخشے کہ ہم بھی دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہوئے حسد کیے بغیر کہہ سکیں کہ ضرور ہے کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ میں لپٹی دنیاوی حسد اور راست بازی میں لپٹی الہی حسد میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بہتری اور بھلائی نہیں چاہتے، یعنی کسی کی خوبصورت کار، گھر، کپڑے یا قابلیت دیکھ کر حسد سے جل جائیں اور دل میں کینہ، بغض اور کدورت رکھیں تو یہ گناہ ہے، جیسا کہ پاک کلام میں لکھا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ حسد ایک گناہ ہے اور حسد کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن انسانی حسد کے مقابلے میں خدا کی راست باز حسد ہے جو الہی معیار و قوانین کے مطابق ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا حسد کیوں کرتا ہے اور اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ میرے حضور، تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اب یہاں خدا اس لیے حسد نہیں کر رہا کہ کسی کے پاس بہت خوبصورت چیز ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ خدا کو حسد ہے کہ جو اس کا ہے، یعنی جس پر اس کی ملکیت ہے، وہ کسی دوسرے کے حوالے نہ ہو اور نہ کوئی اس پر قبضہ کرے۔ چلیے آپ کو میاں بیوی کی ایک عملی مثال سے دنیاوی حسد اور الہی حسد میں فرق سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی شخص اپنی محبت کے جال میں پھنسانا اور چھیننا چاہتا ہے تو حسد کرنا شوہر کا حق بنتا ہے، کیونکہ اپنی بیوی سے محبت، پیار اور عشق کا حق صرف اسے حاصل ہے۔ اس قسم کی حسد گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی شوہر کے لیے خدا کی طرف سے عہد و محبت کا تحفہ ہے، اور اسے کوئی اور چھیننے کی کوشش کرے تو حسد کرنا بنتا ہے۔ ہاں، حسد اس وقت گناہ میں بدل جاتی ہے جب کوئی چیز جس پر آپ کا قطعی حق نہیں، آپ کی ملکیت نہیں، اسے لینے اور قبضہ جمانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح انسان کو خدا نے سوچا اور تخلیق کیا، لہذا خدا چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان صرف اس کی عبادت اور پرستش کرے اور اسی کو عزت و جلال دے۔ مگر جب اس کی ملکیت، اس کی تخلیق تراشی ہوئی مورتوں، بتوں اور جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکے اور سجدہ کرے گی تو یقینی بات ہے کہ وہ حسد کرے گا۔ یہی وہ حسد ہے جس کے بارے میں پولس رسول کہتا ہے، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے
کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ یعنی شیطان نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پولس رسول نے خدا کی حسد کو خدا کے پاک روح کی تحریک سے واضح کیا ہے۔ خدا کے نزدیک یہ سنگین گناہ ہے کہ اس کے لوگ خدا واحد کو چھوڑ کر کسی اور خدا کے سامنے جھکیں اور سجدہ کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی طرح پاک اور رازباز ہوں اور صرف اسی کو سجدہ اور فقط اسی کی عبادت کریں۔ سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جسے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا پسند کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے، تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تیرے درمیان ہے غیور خدا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ خداوند تیرے خدا کا غضب تجھ پر بھڑکے اور وہ تجھ کو روئے زمین پر سے فنا کر دے۔ مگر شیطان جس نے باغ عدن میں سانپ کا روپ دھار کر مکاری سے ہوا کو بہکایا، آج بھی چاہتا ہے کہ لوگ خدا نہیں اس کو سجدہ کریں اور اس کی عبادت و پرستش کریں، اور خدا انہیں روئے زمین پر سے فنا کر دے۔ بے شک خدا حسد کرنے والا خدا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر اپنا دم پھونک کر بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ رہیں، اور ایسا اس نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت دنیا میں آ کر ممکن بنایا، جس نے صلیب پر اپنی معصوم اور پاک جان قربان کر کے ہمارے گناہوں کا قرض چکا دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور خدا کے ساتھ رہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں کو جانچیں اور پرکھیں کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا کر خدا کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں رہیں گے۔ اگر آپ شک میں ہیں تو آج ہی حلیمی اور فروتنی سے خدا کے سامنے جھک جائیے تاکہ وہ اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلے سے آپ کی توبہ اور معافی قبول کرے اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے آپ پر رحم کرے۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ یقیناً خدا ہماری نیکی، بھلائی اور اچھائی کے کاموں سے خوش ہوتا اور محبت اور رحم کرتا ہے، مگر ہمارے برے، مکروہ اور گھناؤنے کاموں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ خدا نفرت کرنے والا خدا ہے۔ جی ہاں، خدا نفرت کرنے والا خدا ہے۔ خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، سننا مت بھولیے گا۔